السلام علیکم، ویلکم ٹو دا پوڈ کاسٹ دوران فائلز. میں ہوں آپ کا ہوسٹ ہر شفیع، اور آج ہم بات کریں گے ہائبرڈ وارفیئر اینڈ ویمن ان ملیٹنسی کے اوپر. فار دیٹ وی ہیو ود اس ڈاکٹر شبانہ فیاض, who is a professor and head of department of the Strategic and Defense Studies at Quaid-e-Azam University. She holds a PhD in philosophy from Birmingham University. السلام علیکم میم، کیا حال ہیں آپ کے؟ آئی ایم فائن، اللہ کا شکر ہے. تو آج ہم نے بات کرنی ہے ہائبرڈ وارفیئر اینڈ ویمن ان ملیٹنسی کے اوپر. تو جو ٹاپک ہم نے پہلے الفاظ بولے ہیں ہائبرڈ وارفیئر، اس کے اوپر ہی شروع کرتے ہیں. پہلے تو ہماری آڈینس کے لیے آپ تھوڑا سا اس کو ایکسپینڈ کریں، لیمن ٹرمز میں بتائیں کہ ہائبرڈ وارفیئر ہوتی کیا ہے، اور یہ پھر اس کے آگے چلتے چلتے کہ ہاؤ ہیز اٹ چینج، اس میں کیا کیا فیکٹرز ہوتے ہیں. دیکھیں، ہائبرڈ وارفیئر بیسکلی ایک کانسیپٹ ہے، کیونکہ ہم لوگ زیادہ اسٹریٹجک اسٹڈیز میں انٹرنیشنل ڈسکورس فالو کرتے ہیں، جو کہ میرے نزدیک ہمیں اپنا ڈسکورس ڈیولپ کرنا چاہیے. ہائبرڈ وارفیئر ان ساؤتھ ایشیا از دیٹ یو آر گوئنگ ان ٹو دا وار ود آل ایسپیکٹس انوالوڈ، جس کے اندر پولیٹیکل ہے، ملٹری ہے، آئیڈیالوجی ہے، نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں، اکنامک پوائنٹ ہے. اسٹیٹ کی اور کسی بھی جو ایکٹر وار میں انوالو ہو رہا ہے وہ اپنی ہر ڈائمینشن کو یوز کرے، اس کو ہائبرڈ کہتے ہیں. اور آج کل کے زمانے میں زیادہ کیونکہ ڈیجیٹل پہ ہم ہیں، تو سوشل میڈیا ایز اے ویپن آف انڈاکٹرینیشن، ریکروٹمنٹ. ففتھ جنریشن وارفیئر جی کہتے ہیں. بالکل، اسے سم ٹائمز ففتھ جنریشن وارفیئر کہتے ہیں، سم ٹائمز وی کال اٹ نیو وارفیئر، یو نو، اینڈ سم ٹائمز وی کال اٹ اے سائبر انفارمیشن وارفیئر. تو اس کے بہت ٹرمز ہیں جو کہ میوٹیٹ ہوتی جا رہی ہیں. تو لکھنے والوں کو تو بہت کچھ اس کے ساتھ ساتھ چینج کرنا اور چاہیے بھی، لیکن جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں، لے مین ہیں، ان کے لیے ہائبرڈ وہ ہے، آپ سمجھے ایک بال ہے جس کے اوپر ہتھیار جو ہیں ہر طرف سے آ رہے ہیں. ٹھیک. اور یہ جو بال ہے وہ اسٹیٹ بھی ہو سکتا ہے، وہ ہمارا گھر بھی ہو سکتا ہے. تو ہر لیول پہ اس کی ڈائمینشن ہے. تو ان کو کس طرح انکارپوریٹ کریں گے؟ ہاؤ آر دے یوزڈ ان اے وارفیئر سینس؟ کہ آپ کہتے ہیں انفارمیشن وارفیئر ہوتی ہے، سوشل میڈیا کے تھرو پروگرامنگ کی جاتی ہے لوگوں کی، یا ان کو سوشلی ان کو ایک ایجنڈے کی طرف لگایا جاتا ہے، یا ان کو ٹرینڈ کی طرف لگایا جاتا ہے. تو ہاؤ ڈو یہ، کوئی ایگزامپلس ہوں گی یوز کی ان کی؟ اس کا بڑا سمپل ہے، جو ہمارے کانٹیکسٹ میں ہے کہ ایک سٹیزن کو اپنے ملک کے اگینسٹ کھڑا کر دینا، جو کہ ایک نان اسٹیٹ ایکٹرز پراکسیز کے تحت کسی اور کے ایجنڈے پہ کام کرے، اس کے ذہن کو اس طرح تبدیل کرنا کہ وہ سوچے کہ جس ملک میں یا جس ادارے میں یا جس گھر میں یا جس محلے میں رہتا ہے وہ ایک دشمن ساز ہے، اور اس کے لیے وہ ایک اپنی آئیڈیالوجی کو انفورس کرتا ہے. اور وہ آئیڈیالوجی اس کے ایک بیہیویئر سے ہوتی ہے، ایک اس کی انفارمیشن کے ذریعے، اس کے ایکشن سے. اور یہی جب وائلنس کی طرف جاتا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں وائلنٹ ایکسٹریمزم، یا ٹیررزم کا نام دیتے ہیں، یا فنڈامنٹلزم کا نام دیتے ہیں. بیسک بات یہ ہے کہ دیکھیں، جب ہماری نیشنل آئیڈینٹی کارڈ بنتا ہے ایز اے سٹیزن کسی بھی کنٹری کا ہو، وی گیو اپ آر رائٹ ٹو یوز فورس اگینسٹ دا اسٹیٹ. اگینسٹ دا اسٹیٹ، بیکاز اسٹیٹ کو ایک ہمارا ایک اس سے پلیج ہے کہ وہ ہمارا محافظ ہے، اور اس میں آپ کے ادارے ہیں، آپ کی فوج ہے، آپ کی پولیس ہے، ایون آپ کے سربراہ ہے. تو اس کے جب آپ انسان جو ہے پرسنل سے نکل کے اسٹیٹ کے سٹرکچر کو چیلنج کرتے ہیں اور اس کی فورس کو وہ فورس اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں، یہ کوئی ایک دوسرے سے دشمنی کی لیول نہیں ہوتی کہ ایک کو قتل ہوا اس کا بدلہ لیا. یہ ایک ہائر لیول ہے، جو کہ جس کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو سسٹم ہے ہم اس کے خلاف ہیں، اور جو سسٹم آف گورننس ہے، جس آپ کی آئیڈیالوجی کانسٹیٹیوشن ہے، وہ ان اسلامک ہے. تو اس کو ہم ہائبرڈ تھریٹ کہتے ہیں، جو ہمارے ہاں پاکستان میں بہت حد تک بڑھ چکا ہے. اچھا، تو ہائبرڈ وارفیئر از ایوری تھنگ جو کہ اسٹیٹ کے لیے نقصان دہ ہونا شروع ہو جائے اس لیول پہ، بی دیٹ اکنامک، سوشل میڈیا کے تھرو سوشل ایشوز ہو. پراکسی وارفیئر بھی آ جاتی ہے ہائبرڈ وارفیئر کے اندر. تو ہمارے ریجن میں اسپیشلی، بیکاز ہمارا ریجن ایک لحاظ سے بہت امپورٹنٹ اور بہت یونیک ہے، بیکاز وی ٹچ سینٹرل ایشیا، مڈل ایسٹ اینڈ ساؤتھ ایشیا. وی آر ساؤتھ ایشیا ان سم سینس، لیکن ہم تینوں ان کو کنورج کرتے ہیں. تو اس ریجن میں بہت سے ہم سنتے ہیں پراکسی وارفیئر ہوتی ہے، جی یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. ایگزیکٹلی پراکسی وارفیئر کیا ہے اور کس طرح یوز ہوتی ہے؟ کون کون سی اسٹیٹس یوز کرتی ہیں؟ کچھ بہت سی انسٹنسز ہیں جہاں پہ کلیئرلی نظر آتا ہے کہ جی کلبھوشن یادو بلوچستان میں پکڑا گیا،
he was sponsoring people اور وہ ان کو manipulate کر رہا تھا یا he was trying to propagate. پراکسی وارفیئر جو ہے اس میں بیسکلی کلاسیکلی اٹ از یوز آف دا نان اسٹیٹ ایکٹر بائی این ادر اسٹیٹ اگینسٹ دا اسٹیٹ ویئر دے وانٹ دیئر ایکشن ٹو بی ڈن. سو ان کیس آف ساؤتھ ایشیا اس کی بڑی ڈیپ ہسٹری ہے اور اس میں یہ آج نہیں ہے, ہمیشہ سے پراکسیز ایک دوسرے کے اگینسٹ ہوتے رہے ہیں اور اسٹیٹس کا اس میں بہت رول ہے. اور اگر پاکستان انڈیا کے کانٹیکس میں دیکھا جائے تو پاکستان فرام دا ڈے اٹ واز بورن ہیز بین سبجیکٹ ٹو دا نان اسٹیٹ ایکٹر وائلنس, ویدر اٹ واز ایسٹ پاکستان دیٹ واز مکتی بہانی دیئر, you know, that was supported, armed, trained by India. And they cached, they used the language issue and the Bengali nationalism to be used as the front agenda against West Pakistan. And that was, the problems were there, but they were aggravated. اتنا زیادہ انہیں بڑھا چڑھا کے ایک ملیٹنسی, ایک انسرجنسی کا نام دیا گیا, اور جس میں پاکستان جو کہ دور تھا, ویسٹ پاکستان, اس کی ایبلٹیز اتنی زیادہ نہیں تھیں, وہ اس کو سروائیو نہیں کر سکا. حالانکہ ہمارے فوج نے بہت بہادری سے وہاں کیا, لیکن اتنے لوپ ہولز ہوئے کہ انفارچونیٹلی ایسٹ پاکستان واز لاسٹ. یہ کلاسک ایگزامپل ہے کہ ایک ملک نے دوسرے ملک کو توڑنے کے لیے نان اسٹیٹ ایکٹرز کا, اسی کے نیشنلز کا استعمال کیا اگینسٹ دیٹ ویری اسٹیٹ. اب اس کے بعد آپ آ جاتے ہیں بلوچستان کے کیس میں. بلوچستان میں انسرجنسیز, یہ تھرڈ ویو ہے, تھرڈ یا فورتھ جو چل رہی ہے. 50s میں بلوچستان کی فارمل انٹیگریشن ہوئی, حالانکہ شروع میں ہو گئی. ڈسکنٹینٹ بلوچستان میں موجود ہے, وی کی ناٹ سے وہ کیوں ہے. پاورٹی ہے, انڈر ڈیولپمنٹ ہے, فرسٹریشن ہے, ٹرین بھی ایسی ہے, سردار جو ہیں اس کی مینوپولیشن ہے ٹورڈز دیئر پیپل. I'm not saying all Sardars have done bad, but the fact of the matter is the people of Balochistan have not benefited to the large extent. ایک تو علاقہ بہت دور ہے, اب کے گوادر اور اس کے بعد چائنیز کی وجہ سے بہت زیادہ وہاں ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. اسٹیٹ کا بہت فوکس ہے, جو بلوچی ڈیولپمنٹ اورینٹڈ این جی اوز ہیں ان کا بہت رول ہے. لیکن کچھ ایسی پاکٹس ہر ملک میں ضرور ہوتی ہیں جہاں پہ جو ڈسکنٹینٹ ہوتا ہے وہ جو اس کو استعمال کرتے ہیں دوسرے آپ کے جو مخالف جو ہوتے ہیں اس کو کرتے ہیں. تو بلوچستان کا بھی یہ کیس ہے. اس کے اندر ایک اور بلوچستان کا بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ یہاں پہ ایک سیکٹیرین ایلیمنٹ ہے. ہزارہ پاپولیشن ہے ہماری جو پاکستانی نیشنلز ہے, ان کو ایک اس طرح ابھارا گیا جس میں کہ مین پاکستان کی بھی سیکٹیرین آرگنائزیشن کا رول ہے. جو آپ کی ہسٹری آف سیکٹیرینزم ہے پاکستان میں, اس میں کچھ ایکسٹرنل ایکٹرز نے جو بڑے اسٹیٹس تھے, ایک شیعہ ورسز سنیزم, اس میں بھی ہمارا اسٹیٹ استعمال ہوا ہے اور وہ ختم بھی ہو گیا. لیکن انفارچونیٹلی ان کی جو سیڈز ہیں, جو جنریشنز ہیں, وہ ابھی تک موجود ہیں. اور اس کا خمیازہ کیا ہے؟ اس کا خمیازہ پاکستانیوں کو بھگتنا پڑا ہے. بلوچستان میں بلوچستان میں جو ہزارہ کمیونٹی ہے, جب ان کی, میں خود ایک دفعہ کوئٹہ گئی ہوئی تھی ایک کانفرنس کے سلسلے میں نے دیکھا جو برج تھا وہ بہت گارڈڈ تھا. کہ یہ اتنا کیوں یہاں, مطلب کبھی ہم نے تو نہیں دیکھا اس طرح, ہر طرف ہمارے سپاہی کھڑے ہیں, کیا ہو گیا پاکستان. انہوں نے کہا جی ہزارہ کمیونٹی کی یہ جو ان کی موومنٹ اس طرف ہونی ہے جہاں پہ وہ اپنی زیارات کے لیے جاتے ہیں ٹورڈز ایران, تو ان کو پاکستان فورسز اور پولیس اور ان کی سپورٹ میں ان کو شیلٹر دے کے وہاں پہنچاتے. یہ بڑی عجیب سی بات تھی. اس میں ہوا یہ کہ وہ جو حالانکہ جو ہزارہ اسٹوڈنٹس ہمارے یونیورسٹی میں بھی پڑھتے, انہوں نے کہا ہمیں ایسی کوئی ڈسکریمنیشن وہاں یہ نہیں فیل ہوتی. لیکن انفارچونیٹلی کچھ ایسے گروپس ہیں جو کہ سیکٹیرین ضرور ہے, جن کے تعلق جو ہیں کڑی ہیں باہر سے ملی ہوئی, اور وہ ان کے جو موقع ہے اس کو استعمال کرتے ہیں انہیں ٹارگٹ کرنے کے لیے کہ کبھی بھی یہ چیز ڈائی ڈاؤن نہ ہو, تاکہ یہ کبھی چیز ڈائی ڈاؤن نہ ہو. اس چیز کو آپ ابھارتے رہیں. وہ کہتے ہیں نا کیپ دا پاٹ بوائلنگ. ایک وارفیئر میں یہ کلاسک ٹرم ہے, کیپ دا پاٹ بوائلنگ. اس میں یہ کہ آپ اپنے ایڈورسری کوئی بھی ہو, آپ اس کو اتنا مصروف رکھیں, اتنا الجھائے رکھیں کہ اس کی جو توجہ ہے اس کی ڈیولپمنٹ کی طرف جائے نہ, کنسسٹنٹ انسٹیبلٹی ہو. اور اسی طرح آپ ہمارے یہاں پاکستان میں آپ کہیں شاید سمجھے کہ میں بار بار اگزامپل دے رہی ہوں, کیونکہ ساؤتھ ایشیا, سینٹرل ایشیا, مڈل ایسٹ میں جو سب سے زیادہ کنٹری شکار ہے پراکسی وارفیئر کی وہ پاکستان ہے. اس کے بعد افغانستان ہے. افغانستان میں بھی بہت کنٹریز کی اگر آپ دیکھا جائے 79 آنورڈز, ہر ایک نے یا دور تھی یا نزدیک تھی, انہوں نے افغانیز کی جو ہے اس کی جنگ کرانے میں ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے.
اس کے ساتھ افغانستان میں اگین جو ان کا ٹیرین، انڈر ڈیولپمنٹ، لیک آف ایجوکیشن، لیک آف اکنامک ڈیولپمنٹ، اور دوسرا ان کی جو جغرافی ہے، وہ ان کے پاس پانی نہیں ہے، ان کا جو ہے لینڈ لاک پورٹ میں ان کا نہیں ہے، تو اس کے جو لینڈ لاک تھی ان کے پاس اتنے جو منرلز ہیں، جو چیزیں ہیں، وہ ابھی تک ایکسپلور نہیں کی گئی. اب چائنیز وہاں پہ ان کی ڈیولپمنٹ میں کچھ حصہ لے رہے ہیں. تو ان سارے ممالک کو اگر دیں تو یہ پراکسی وارفیئر پہ اس کے زمرے میں آتے ہیں. دو طرف سے چلی جاتی ہے. آبویسلی جب آپ کے خلاف کوئی تلوار لے کے آتا ہے تو آپ بھی تلوار سے ہی لڑتے ہوتے ہیں. اینڈ آئی ہیو سین سم انٹرویوز آف جنرلز وغیرہ کہتے ہیں وی ہیڈ ٹو ٹیک پارٹ ان پراکسی وارفیئر. اور آئی انڈرسٹینڈ کہ سچویشن ایسی ہوتی ہے، آپ کو کرنا پڑتا ہے. اگر ایک سائڈ سے پراکسی وار ہو رہی ہے تو آپ اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے بھی پراکسی وارفیئر ہی یوز کرتے ہیں. اس چیز کو اور ہاؤ سکسیزفل ہیز اٹ بین فار پاکستان ٹو کاؤنٹر پراکسی وارفیئر بائی پراکسی وارفیئر؟ میرے نزدیک اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے. ایک یہ جینون نیڈ ہے جس میں جیسے کہ آرمی کے، پولیس کے، نیوی کے، ہر ادارے کی، ایون مارکیٹنگ اداروں کی ایک کہتے ہیں انٹیلیجنس اور کاؤنٹر انٹیلیجنس، وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ بات ہے اس میں یہ. اور لیکن اگر اسے ایکسپینڈ کریں، یو آر رائٹ، ایٹ سم انسٹنسز انفارمرز بھی کہتے ہیں. پراکسیز لازمی نہیں ہے کہ وہ جا کے آپ کی جنگ لڑیں گے. پراکسیز وہ بھی ہیں جو دوسرے ملک کی انفارمیشن آپ کو دیں گے. اور وہ ساری تو نہیں دیں گے نا، کھانا کب کھایا، وہ یہ بتائیں گے کہ آپ کے بارے میں وہ کیا سوچتے ہیں اور کیا ہے. دوسرے پراکسیز ایسے بھی ہوتے ہیں جو اکنامک انٹیگریشن کے ذریعے بھی دوسرے ممالک میں پینیٹریٹ کرتے ہیں اور انہیں استعمال کرتے ہیں، ان کی جو ولنریبلٹیز ہیں انہیں آپ کے ایڈورسٹیز کے لیے یوز کرتے ہیں. تو پاکستان کے پاس میرے نزدیک پاکستان نے زیادہ کاؤنٹر انسرجنسی یا اس کے لیے پراکسیز کو استعمال نہیں کیا. ایک تو نمبر ون فیکٹر ہے کہ پاکستان میں جو اسٹیٹ کا جو یوز آف بلڈ شیڈ ہے وہ بہت منیمم ہے. اسٹیٹ نے کبھی بھی، اگر آپ دیکھیں ویدر وہ پولیٹیکل گورنمنٹ ہو یا پولیٹیکل ملٹری گورنمنٹ ہو، اس کا آپ ریکارڈ دیکھ لیں، اس میں جو ہے پیپل کیجویلٹی ہے وہ آپ انڈیا کا دیکھ لیں، آپ بنگلہ دیش کا دیکھ لیں، ایون ٹوڈے دے آر ان اٹ، آپ افغانستان کا دیکھ لیں، آپ کسی اور کنٹری کا دیکھ لیں، تو ہمارا اس طرح کا ایک موڈ آف جو ہوتا ہے نا ریئیکشن نہیں ہے. یہ کلبھاشن کی آپ نے بات کی، اس کا بھی ابھی تک آپ دیکھیں یہاں پہ کیس کا مسئلہ چل رہا ہے انٹرنیشنل کورٹ میں. آپ ان کے پائلٹ کو the way we returned him, although he was on an intelligence mission, اور انہوں نے جو بھی ان کا جو بریک ڈاؤن ہوا اور اس کو کاؤنٹر کیا. تو نارملی پاکستان کا جو بیہیویئر رہا ہے ٹو اینڈ دا پراکسی وارفیئر از دیٹ اس میں یہ ہے کہ ہم نے ریجنل اور ایکسٹرا ریجنل ایکٹرز کو انوالو کیا ہے. اس میں پیس ڈائلاگس ہوئے ہیں، کچھ ریجنل ٹرمز بھی ہوئی ہیں، بٹ انفارچونیٹلی جو ہاسٹیلٹی ہے جب اگر وہ ہائی لیول پہ ہو یا جو مائنڈ اگینسٹ اے پرٹیکولر کنٹری جو ہے وہ اس طرح کا ایڈورسیل ہو، تو اس میں جو پیس کے ہوتے ہیں نا وہ جو ہے ایلیمنٹس وہ کم ہو جاتے ہیں. صحیح. اچھا، ہائیبرڈ وارفیئر میں اب انٹرنیٹ اور ڈیجیٹلائزیشن سے بہت ایڈوانس ہو گیا ہے سارا کام، تیز بھی ہو گیا ہے، مشکل بھی ہو گیا ہے، بیکاز یو ہیو ٹو اڈیپٹ اینڈ اڈیپٹنگ یو نیڈ ٹائم ٹو اڈیپٹ. ابھی دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا کو بین کرنے کا کوئی نہ کوئی بل پاس ہوتا ہے. ابھی ٹویٹر بند تھا کافی عرصے سے. ڈو یو تھنک کہ سوشل میڈیا پلیٹ فارم بند کرنا از اے سولوشن جس طرح ہو آئی رہا ہے؟ تھنک یہ بہت ہی ریئیکٹیو اپروچ ہے جو اسٹیٹ کرتا ہے کہ جی کوئی موومنٹ ہو رہی ہے آپ موبائل بند کر دیتے ہیں، کچھ ایک پروٹیسٹ آ رہا ہے آپ وہ بند کر دیتے ہیں، کچھ ایک آپ سوچ رہے ہیں کہ ایک طرح کا ٹرینڈز میڈیا پہ جنریٹ ہو رہے ہیں آپ بند کر دیتے ہیں. دیکھیں سوشل میڈیا ویٹنگ ہر جگہ ہوتی ہے، امریکہ میں بھی ہوتی ہے، سائبر لاز ہے ہمارے ہاں جو کہ ہم نے بنائے. بٹ پرابلم پاکستان کے ساتھ یہ کہ وی آر اے نیو کنٹری ٹو اٹ. ابھی ہمارے ہاں جو اتنی سوشل رسپانسبلٹی ہے سٹیزنس کی اتنی ڈیولپ نہیں ہوئی. تو ہمارے یہاں میرے نزدیک جو سوشل میڈیا پلیٹ فارمس ہیں انہیں بند کرنے سے بہتر یہ ہے کہ آپ سوشل میڈیا لٹریسی پہ توجہ دیں. کیونکہ اگر ہمارے جیسے اینالسٹ آپ بیٹھے ہیں یا کل کو اسٹوڈنٹس ہیں یا جو بھی ہیں، اگر اسٹوڈنٹس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ انہوں نے نیریٹو بلڈنگ ایک رسپانسبل سوشل کوہیسو جو ہے اس میں ہم نے سسٹم میں کیسے اپنی اوپینین دینی ہے. اور اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہونا چاہیے لٹریسی کا کہ ایک اوپینین پورے ملک پہ لگا دی جائے. بالکل. There has to be, you have to respect and tolerate criticism, no matter how rash it is. You have to be open to dialogue and you have to be patient.
تو اسٹیٹ شوڈ نیور کلوز ڈاؤن دا سوشل میڈیا، بیکاز اس میں سب سے زیادہ نقصان یہ ہوتا ہے کہ جو ہمارا آن لائن بزنس ہے، فری لانسرز ہیں، اسٹارٹس اپ ہیں، پاکستان اس وقت آئی تھنک نمبر 3 پہ ہے ورلڈ میں جہاں کے فری لانسرز کام کر رہے ہیں، تو وہ اب آپ دیکھیں ان کا کتنا زیادہ بزنس ہٹ ہوتا ہے. تو یہ ایک سوچ لینا کہ جی ایک ٹرینڈ چل پڑا اسے جلدی سے بند کرے اور باقیوں کا بھی نقصان کرے، اٹ گیوز اے ویری ویری بیڈ امیج ٹو دا ورلڈ آؤٹ سائڈ. اس سے مطلب جو جن مقاصد سے وہ بند کرتے ہیں یا بند کرنے کی وہ سوچ رہے ہیں کہ اس سے ہمیں ہائبرڈ وارفیئر میں یا 5th جنریشن وارفیئر ٹائپ جو ان کے ایڈوانسمنٹ ہے اس میں رکاوٹ پیش کر سکتے ہیں ہم، کین دے؟ میرا نہیں خیال کہ کر سکتے، بٹ کیا ان کی جو تھاٹ پروسیس ہے وہ صحیح ہے کہ اگر ہم سارے سوشل میڈیا ہی بند کر دیں گے تو ہم جو اس طرف سے ہماری عوام مینیپولیٹ ہو رہی ہے ایکسٹرنل اینٹیٹی سے، ڈفرینٹ اسٹیٹ سے کہہ لیں، اس میں رکاوٹ، وہ تو آپ نے پلیٹ فارم ہی بند کر دیا نا. آئی ایم شیور کہ وہ جو مسئلہ ہے وہ کسی اور اینگل سے وہ پھر آپ کی عوام میں آ جائے گا. دیکھیں یہ سوشل میڈیا وہ ہے، اٹ از جینی آؤٹ آف دا باٹل. یہ ایک ایسی ٹیکنالوجی ہے جو بن گئی ہے نا تو بن گئی ہے، اسے آپ بند نہیں کر سکتے. ابھی ایک سینیٹر صاحب ہیں آئی تھنک پیپلز پارٹی کے، انہوں نے جی کہا ایک ریزولوشن موو کی پہلے سینٹ میں آئی تھنک تھی کہ جو سوشل میڈیا ہے پاکستان میں بالکل ختم کر دیں. میں نے ان کا پورا پڑھا، میں نے کہا یہ بڑی اچھی باتیں لکھی ہیں، یہ وہ باتیں لکھی جو سارے پیرنٹس اپنے بچوں کو بتاتے ہیں کہ جی یہ جو سوشل میڈیا ہے یا آپ بات کرتے ہیں یہ اس میں یہ کلچر ہے ایک طرح کا، بڑی نازیبا گفتگو ہے، غلط موویز دیکھ رہے ہیں، بچوں کے دماغ خراب ہو رہے ہیں، بچے سنتے نہیں ہیں. بٹ ایک کویشچن میں ہمیشہ کرتی ہوں، آئی ریسپیکٹ ایوری بڈیز اوپینین، ایون ہماری فیملی میں بھی ایز اے پیرنٹ آئی وانٹ مائی چلڈرن ٹو بی رسپانسبل، لیکن اس سے پہلے سب سے امپورٹنٹ رول ہے کیا میں نے سکھایا. آپ کا اپنا برتاؤ گھر میں ایسا ہے کہ آپ کا وہ بچہ یہ سب کچھ دیکھنے کی طرف نہ جائے. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ کی جو پیرنٹنگ ہے دیٹ از مور امپورٹنٹ. تو سوشل میڈیا یا ایک ایجوکیشن منسٹری کا بھی ایک سائبر بلنگ پہ ایک تھا، ایک گروپ تھا، آئی واز پارٹ آف دیٹ، اور اس میں نے کہا تھا سائبر بلرز وہ ہوتے ہیں جن کو سرکمسٹانسز نے بنایا ہے، جن کے پاس کوئی آؤٹ لیٹ نہیں ہے کرنے کو، تو وہ اس طرف ایک اپنی انرجی کرتے ہیں. تو ہمیں اس کا کیا حل ہے؟ حل یہ ہے کہ آپ ایک رسپانسبل پیرنٹ ہو کر کریں. کچھ بچے ہیں کہ جن کا گھر انسٹیبل ہے، انسٹیبلٹی ایٹ ہوم کین کریٹ اے ڈیوائڈ ان یور پرسنالٹی، تو ان کا قصور نہیں ہے. تو ہماری سوسائٹی میں ان کو ریجیکٹ کرنے کے بجائے، انہیں مینوپولیٹ کرنے کے بجائے انہیں شولڈر دیا جائے. اور اس کا کیا ہے کہ آپ ایک بچے کو اتنا رائٹ تو دیں کہ وہ آپ سے کویسچن کر سکے، کرٹیکل تھنکنگ انفیوز کریں بچوں کو. اگر ہم یہ کہیں کہ جی بیٹا آپ نے جیسے پہلے بھی سمجھاتے تھے، ابھی بھی ہے، وی ریسپیکٹ ایلڈرز اوپینین، بٹ ہمیں تو گھر میں نہیں یہ سکھایا گیا کہ آپ پہ آپ کا کویسچن ہی نہ ماں باپ سنیں. 6 سال کے بچے کے لیے چلے آپ یہ کہہ سکتے، ایک 18 سال کے بچے کو آپ یہ تو نہیں کہیں گے کہ یو کانٹ، آپ کوشچن نہیں کرے، اس کا مطلب ہے آپ اینالائز نہیں کر رہے. اب آپ اس کی کرٹیکل تھنکنگ، رائٹ آف کویسچننگ لے رہے ہیں، آپ اس کو آداب سکھائیں. یہ اس کا آداب کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اسے کال، اور پھر وہ بچہ کیا کرے گا. اکثر لوگ جو سوشل میڈیا اور اس میں سائبر، اس میں بلنگ اور اس میں جاتے ہیں، یہ لوگ ڈیجیکٹڈ ہوتے ہیں، یہ اپنی آئیڈیز نہیں بتاتے. وہ یہ نہیں ہے کہ آپ اور میرے نام سے جا رہے ہیں، یہ ایک طرح سے خود ہی پراکسیز بنے ہوئے ہیں. سو دے آر ورچوئل پراکسیز بائی دیئر اون سرکمسٹانسز، اور اس کا فائدہ آپ کا دشمن ملک اٹھاتا ہے. سوشل میڈیا کی جو وارفیئر ہے اس میں میرے نزدیک ورچوئل پراکسی سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. جو ٹرینڈ جنریٹ ہوتا ہے سم ٹائمز اگر آپ اسے لوکیٹ کریں تو وہ پاکستان سے اوریجنیٹ ہی نہیں ہوا ہوگا، اینڈ دیٹ از امیزنگ، کیونکہ ہمیں بھی اتنا زیادہ کچھ زیادہ اس کا نہیں پتہ تھا. آئی ایم ڈوئنگ بٹ آف ورک آن سوشل میڈیا اینڈ CVE، تو اپنے، کیونکہ میں کہتی ہوں کہ یہ ایک ایسی فیلڈ ہے کہ جس میں ہم ساروں کو اس رول میں ایز اے ٹیچر، ایز اے اینالسٹ، ایز اے ریسرچر، یہ ایک بہت فیلڈ ہے، بڑی فیلڈ ہے جس کے اگلے 30-40 سال چلنا ہے، اور شاید اس سے بھی زیادہ. میرا بھی اسی طرح ایک اوپینین تھا کہ اگر آپ سارے سوشل میڈیا کو بند کر دیں گے، جن لوگوں کو لگ رہا ہے کہ ان کی آواز کہیں نہ کہیں نکل رہی ہے وہ بھی بند ہو جائے گی. وہ بند ہوگی تو اگینسٹ دا اسٹیٹ جو نیریٹیوز بلڈ پہلے سے ہوئے ہیں وہ اور زیادہ بڑھیں گے. گریونسز عوام کی ٹورڈز دیئر رولرز وہ اور زیادہ خراب ہوں گی. یو وونٹ بی ایبل ٹو میٹیگیٹ اٹ اگین. میرا تو خیال یہ ہے کہ میں تو ہر ایک کو کہتی ہوں کہ جب ایک کوئی آپ جاب سٹارٹ کریں تو آپ کو مارکیٹنگ سے زیادہ آپ کو ایڈوکیسی اور آپ کی پرسیپشن پہ زور دینا چاہیے. ہر اداروں میں کچھ ہوتا ہے، سول سروسز اکیڈمی ہے، پولیس کی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ صرف سٹ اینڈ اسٹیٹ. آپ کو ڈائلاگ کرنا آنا چاہیے. ایون ایز این ایڈمنسٹریٹر یو مسٹ بی اوپن ٹو ڈائلاگ.
اگر آپ اپنا ایک کلف لگا کے آپ بیٹھے ہیں اور آپ کچھ سننا پسند نہیں کر رہے, اٹ مینس یو کین ناٹ چینج. لیڈرز ہیو ٹو بی انوویٹیو اینڈ اوپن ان دیئر تھنکنگ, اور اسی طرح دا رسپونڈنٹس ہیو ٹو بی لائک دیٹ. انفارچونیٹلی ہماری کنٹریز میں موجود یہ ہے کہ ہم لوگوں کو سوشل میڈیا کو ایجوکیشن کے لیے اور پرو ایکٹیو یوز کے لیے آتا ہی نہیں ہے. آپ سب سے زیادہ کسی بھی فیملی میں آپ جا کے بیٹھے, سب لوگ کھانا کھا رہے ہیں, کیا دیکھ رہے ہوں گے؟ کوئی سیزن دیکھ رہے, کوئی یوٹیوب دیکھ رہے, کوئی ٹرینڈس دیکھ رہے. پاکستان میں بہت کم. مذاق بہت شغل لوگ یہی مجھے ہے. اکثر کہتے کہ آپ کیا, میں نے کہا میں نے جتنی ایجوکیشن اب زیادہ لی ہے وہ فیس بک اور سوشل میڈیا سے لی ہے. آپ جا کے لنک کو کرتے ہیں اور اکثر آپ وہ چیزیں دیکھتے پڑھنے کو ملتی ہیں جو آپ یا تو آپ خرید نہیں سکتے یا آپ انویئرڈ ہیں. تو اس کو ہم پرو ایکٹیولی بھی تو جو, سو وی ٹرائی وین آئی ایم ٹیچنگ آئی گیو این آؤٹ لائن ود انٹرنیٹ ویب لنکس اور دوسرے آپ لنکس کہ یہ ٹرینڈز ہیں, کیونکہ یہاں پہ ہی آپ کی جابس نکلنی ہیں. آپ کو ریموٹ ورک کرنا ہے, آپ کو اسٹوڈنٹس کو یا ینگ کو ہمیں یہ بتانا ہے اتنی پاپولیشن کی جاب اسٹیٹ تو نہیں دے سکتا. بالکل. سو یو ہیو ٹو بی اے کریٹر آف یور اون انکم. تو آپ نے خود سے اور اچھا کسی ماں باپ کے پاس اتنا سرمایہ نہیں ہے کہ وہ بچے کو اتنا بڑا سیٹ اپ بنا دے. اس کا یہ ہے کہ بچہ تو اتنا انوویٹیو ہونا کہ وہ خود سے ایک اپنا سسٹم سیٹ کر سکے. بالکل. اور سوشل اور میڈیا آئی کے تھنک تھرو اس میں جو کر سوشل سکتے ہیں. میڈیا ہے ہماری جیسی کنٹریز کے لیے تو یہ ایک ایسا ویپن آف سکسیس ہے. اب یہ سکسیس پازیٹیو ہے یا نیگیٹیو ہے. اب ایک سکسیس کو اگر ایک مینز آف ڈبیٹ کو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ نیگیٹیو ہے, تو میرے نزدیک اس کو بند کرنے کے بجائے یہ ہے کہ آپ اس کی کاؤنسلنگ کریں, آپ اس کو ریچ آؤٹ کریں, رادر دین کہ آپ سارے سسٹم کو کلیمپ ڈاؤن کر دیں. بالکل. اچھا, ایک بہت ہی نئی چیز تو نہیں ہے تو پرانی, لیکن اٹس ہمیشہ وہ لائم لائٹ میں نہیں آتی کہ دیر آر ویمن ان ملیٹنٹ گروپس. خواتین کی پارٹیسپیشن ان ٹیررسٹ آؤٹ فٹس آپ کہہ لیں, انسرجنٹس آؤٹ فٹس, وہ بڑھتی جا رہی ہے. اور وہ چینج ہو رہی ہے فرام جسٹ لوجسٹیکل, جو ہم سنتے تھے کہ آبویسلی میں فرض کریں فار ایگزامپل میں ٹیررسٹ آرگنائزیشن کا حصہ بن جاتا ہوں, تو جو میری کلوز نیٹ فیملی ہے, میری بیٹی ہوگی, میری بیوی ہوگی, وہ دے وڈ ہیو ٹو سپورٹ می ون وے اور دی ادر. تو ہم کہہ سکتے ہیں وہ لاجسٹیکل سپورٹ ہے, وہ چلے مجھے ایڈنگ اینڈ ابیڈنگ ہے. لیکن اب وہ پریکٹیکلی فیلڈ میں جا کے سوسائڈ بامبنگ بھی ہو رہی ہے, اور ریکروٹمنٹ سینٹرز میں وہ ہیلپ کر رہی ہیں. تو کہ یہ تھوڑا ڈیٹیل میں ہمیں بتائیں گی یہ کب سے شروع ہوا ہے, خواتین کی پارٹیسپیشن کس کس طرح تھی اور کس کس طرح چینج ہو رہی ہے؟ دیکھیے جو ہمارے ہاں ہے نا, یہ ایک پروسیس ہے ریڈیکلائزیشن کا, اور اس میں جب وہ سیکٹیرین بیس سے آیا, اس کے بعد ڈفرینٹ کنٹریز کی انوالومنٹ رہی, اس میں جیسے آپ نے کہا فیملیز کی انوالومنٹ تھی, اس طرح کچھ ہمارے انسٹیٹیوشنز ایسے بنے یا بنائے گئے کہ جن کا مقصد یہ تھا کہ ایک جنریشن کو کنٹریبیوٹ کیا جائے ٹورڈز دا سوسائٹی. جو ایک سسٹم ہے پاکستان کا یا دوسرے, ایک اسے بڑا ہی پیور اسلامک اسٹیٹ بنایا جائے. اب آپ کی ڈیفینیشن آف پیور اسلامک اسٹیٹ کیا ہے اور میری ڈیفینیشن, اس کی ہم دو ہیں, دو طرح سوچتے ہیں, پر ان کی سوچ ایک ایسی ڈیولپ ہوئی کہ یہ ہم ہی ہیں جو جس کے پاس سارا آنسر ہے. تو اس میں ہم کہتے ہیں کہ آئیڈیولوجیکل اورینٹیشن جو ہے وہ لازم بات ہے, جب میل کی تھی تو وہ فیمیل کی طرف گئی. ہمارے یہاں سب سے زیادہ فیمیل کا یہ بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ تھوڑا بہت ہم اس پہ کام میں کرتی ہوں, اس میں یہ ہے کہ یہ پیٹریارکل سسٹم ہے. اگر ایک آرگنائزیشن کے ہیڈز رہے ہیں تو لازم بات ہے ان کا انفلوئنس ان کی اسپاؤزز پہ ہے, بیٹیوں پہ ہے, بہنوں پہ ہے, اور جب وہ آگے ٹرانسلیٹ ہوا ہے وہ ایک لارج اسکیل, دے بیکم دا سمبلس. آپ جامعہ حفصہ کا کیس دیکھ لیں, اس میں کس طرح ابھی تک ہمارے پاس وہ ایشو چل رہا ہے, اس کے اپس اینڈ ڈاؤن آتے ہیں, لیکن اٹ ہیز ایگریویٹڈ ٹو دا پوائنٹ کہ ایک دفعہ اسٹیٹ کو اس سے ملٹری ایکشن کرنا پڑا جب ریٹ آف دا اسٹیٹ ان کوشچن تھی. لیکن اور اگر ان کے لنکس دیکھیں تو افغان طالبان کے ساتھ تھے, اس کے بعد ان کے ISIS کے ساتھ تھے. مجھے خود یاد ہے میں نے بغدادی کے ان کے اس کے باہر دیکھا, آؤ بغدادی ہم تمہارے ساتھ ہیں. اب بغدادی کو تو اردو نہیں آتی تھی نا, بالکل. ISIS کے ہیڈ کو, لیکن کیا شکر ISIS کے بڑے فٹ پرنٹس ہیں پاکستان میں اور رہے ہیں, اور آئی ہوپ اٹ از فنش ناؤ, ابھی کٹیلڈ ہے, لیکن ان لوگوں کے سلیپر سیلز ہیں اور اس میں فیمیل بہت زیادہ ہے. اور وہ کہ کیوں ہیں؟ کیوں ہیں؟ دوسری القاعدہ میں بھی ایک اسی طرح ہے. القاعدہ نے پراپر پہلے انہوں نے بالکل اسے اون نہیں کیا. ISIS واز دا فرسٹ ون
جو کہ فیمیل کو یوز کرتے ہیں. خیر کچھ لوگ پیلسٹینین کا بھی فرسٹ جو ہوتا تھا سیوسائڈ اٹیک اس کی طرف بھی جاتے ہیں, لیکن ازبکس بھی ہیو بین یوزنگ فیمیل. القاعدہ نے آفٹر دا فال اور اس کے بعد جب ان کی ڈیمائز ہوئی ہے, ان کی باقاعدہ فیمیل ٹریننگ بریگیڈ لانچ کی ہے جس میں پاکستانی عورتوں نے دیا ہے. جامعہ حفصہ کا جب سین ہوا پارٹیسپیٹ جی کیا جی بالکل, وہاں بھی ٹریننگز ہوئی ہے. تو وہ جو طالبان کی پاکستانی ٹی ٹی پی کی خواتین جو ہیں ان کی بھی کچھ نیکسز ملتے ہیں القاعدہ کے ساتھ. اور یہ اتنا کمپلیکیٹڈ ہے کہ یہ جو فیمیل ہیں, بیکاز ایک تو کلچر ایسا ہے, ڈریس کوڈ ایسا تھا, حالانکہ چیک پوسٹ وغیرہ لگی اور انہوں نے کہا جی یہ ہمارے کلچر کے خلاف ہے. کچھ لوگ تو جینون تھے. دا پرابلم از کچھ لوگوں نے اس کو ایک پردے کو یوز کیا انڈر کور ٹو موو ٹو دا ون سائڈ اور اندر, تو اس میں خواتین کا بہت استعمال ہوا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ خواتین بائی نیچر جو ہوتی ہیں دے آر پرابلم سالورس. اب یہ پرابلم سالو جو کرنی ہے ان کے نزدیک یہ سسٹم خراب ہے, ایک آئیڈیالوجی بن گئی ٹی ٹی پی کی خواتین کا. اگر آپ دیکھیں ان کا جو انفلوئنس ہوا اس میں انہوں نے دو رول پلے کیے. ایک یہ رول ہے جو فنڈ ریزرز ہیں, جو لاجسٹکس ہیں, جو میڈیا پہ لکھتے ہیں, القاعدہ کے بھی سے سوشل میڈیا پراکسیز جو ہیں اور فنڈز اکٹھے کرتے ہیں, تعلیم دیتی ہیں, ریڈیو میں بولتی ہیں. تو یہ ایک یہ کلاس ہے. دوسری کلاس یہ ہے جو سپریس کی گئی. اس فیمیل ایک ملیٹنسی میں کچھ زیادہ وہ فیمیلز بھی ہیں جن کی ایجوکیشن کی, جن کی موبلٹی کی, جن کے رائٹ آف ایگزسٹنس کو چیلنج کیا گیا, جیسے کہ افغانستان کا ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہو رہا ہے. تو اس طرح جو ہمارے ہاں فیمیل کا آئی تھنک 2000 مڈ میں یہ ایک فیمیل رپورٹ ہوئی جنہوں نے ٹی ٹی پی تحریک طالبان کے ساتھ جو انہیں سیوسائڈ بلاسٹ تھا اس وقت, آئی واز آلسو ورکنگ آن مائی پی ایچ ڈی, تو کچھ میں نے ایسی نیوز وغیرہ پڑھی. لیکن پاکستان میں جب زیادہ یہ تھا کہ ایک ڈینائل موڈ تھا کہ نہیں جی ہماری خواتین تو ہے ہی نہیں نا, اس پہ ہو ہی نہیں سکتی. تو اس چیز کو اتنا آہستہ آہستہ اسٹیٹ نے جب اس پہ غور کیا, کیونکہ سم ٹائمز بائی سرکمسٹانسز ایسا ہوتا ہے کہ ڈینائل ہو جاتا ہے کہ یہ جی ہمارے کلچر کے لیے, ہمارے امیج کے لیے خراب ہوگا, لیکن اٹس سرفیسڈ مور اینڈ مور. اور اس کے ساتھ اب ہم کیا دیکھ رہے ہیں, اب آپ بلوچستان کا کیس دیکھیں, جو بی ایل اے ہے دے آر اوپنلی یوزنگ دا ویمن. اور یہ جو وہ بچیاں ہیں جو استعمال ہو رہی ہیں, جو کچھ میڈیکل اسٹوڈنٹس کی ٹریننگ کی گئی تھی, جنہوں نے بلاسٹ ہونے سے پہلے جو انہوں نے پکڑا گیا, اور کچھ ایسی ہیں کہ جنہوں نے جا کے اچھی پڑھی لکھی بچی ہیں جنہوں نے جا کے تھیں بلاسٹ کیے, سیوسائڈ بلاسٹ کیے. اور اس کا کیا ہے, ان کا کیا تھا مسئلہ, کیا ہے مسئلہ سمجھ لیں, یا سوچ جو ہے ان کا جو آئیڈیولوجیکل فٹ پرنٹس ہے وہ بڑا ڈفرینٹ ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو دارالحرب ہے جس پہ میں اور آپ رہ رہے ہیں, اور یہ جو ہماری افواج ہے, ہماری پولیس ہے, ہمارے جو بچے جو ان کے ہیں, یہ ایک بچے ہیں جو کہ ایک سزا میں مبتلا ہیں. تو ان کی نجات کا یہ ہے کہ ہم خود جان دیں اور اس کے اندر کنٹریبیوٹ کریں تاکہ یہ میسج ان کے ہو دیٹ وی آر ہیئر اینڈ یو ہیو ٹو چینج, اینڈ وی آر ہیئر ٹو چینج دا سسٹم. تو ایک طرح سے یہ ولنریبلٹی ہے, دوسری طرح سے یہ ایک انفلوئنشل پیٹرن ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ پولیٹیکل آئیڈیالوجی جو ہوتی ہے, ملیٹنٹ آئیڈیالوجی ہوتی ہے, اس میں خواتین کو اس طرح استعمال کیا بھی جا رہا ہے. بٹ یہ کہنا کہ خواتین آن دیئر اون بلاسٹ کر رہی ہیں, یا وہ میرے نزدیک ابھی بھی پارٹ آف دی پارٹ آرگنائزیشن ہیں, ہی ہے. لیکن یہ میجر پارٹ آف میجر میل ڈومینیٹڈ نان اسٹیٹ پراکسیز اور آرگنائزیشنز کی پارٹ ہے. تو اس میں آرگنائزیشنس کو واٹ ڈو یو تھنک, ڈز اٹ ہیلپ دیم یوزنگ ویمن کے ان کی طرف نظر کم جاتی ہے, ان کو کاؤنٹر کرنا مشکل ہوتا ہے آپ کے خیال سے؟ دیکھیے ایک تو ان کا فائدہ یہ ہے کہ جو ایک خواتین کا یہ ہے کہ ان کا جو امپرنٹ ہے نا سوسائٹی پہ وہ بڑا اسٹرانگ ہوتا ہے. اور وہ عورت نے یہ کیا ہے, ایک یہ عورت نے کیا ہے, اور دوسرا یہ جو میسج ہے, اور دوسرا ایک یہ ہے کہ وہ ایک ریفلیکشن ہے کہ ایک عورت جو ہے وہ پوری جنریشن کو کیٹر کرتی ہے, اس کی پیدائش سے لے کے آگے تک. تو اس میں اگر اب ان کا ان کے کچھ ان کے جو جرنلز کو پڑھیں تو اس میں یہ ہے کہ ایک عورت کی جو اس کا رول کیا ہے سوسائٹی میں, اس کا رول ہے کہ وہ ایک شہید کی ماں ہے, اس کا رول ہے کہ وہ ایک شہیدوں کو یا غازیوں کو بڑا کرے, اس کا رول یہ ہے کہ ایک وہ تابعدار خاتون ہو, ایک بیٹی ہو, اس کا رول یہ ہے جہاں ضرورت پڑے تو وہ خود شہید ہو. تو اب آپ یہ دیکھ لیں کہ اس میں جو ایک پورا نیریٹو ہے وہ اس طرح ہے, اور انفارچونیٹلی اس کو اتنے زیادہ ڈیپ روٹڈ ہے کہ اس کی میرے نزدیک ایک تو ہمیں ڈائلاگ کی بہت ضرورت ہے. یہ کہنا کہ ان کو آؤٹ کاسٹ کر دو اور مار دو, یہ حصہ نہیں ہے. They are part of Pakistan. They are whatever they have done brutalities.
ان کو آپ ہارڈ کور کو نہ ٹچ کریں. بٹ جہاں پہ ٹینٹیکلس ان کا کیریکولم آپ ویٹ کریں, ان کی دیکھیے ہمارے ہاں ایک مسجد ہوتی تھی پہلے, اب آپ ایک اسٹریٹ میں 10 ہیں, بالکل. اور ہر بندہ ایک ہی گھر کے. میں تو حیران ہوتی ہوں, ہمارے گھر میں ڈرائیور ایک طرف جا رہا ہے تو کوئی ایک طرف جا رہا ہے, اور بچوں کو سمجھ نہیں آتی تو وہ درمیان کے قریب والے رستے میں جا رہے ہیں, کیونکہ ہم تو اتنا اسے نہیں کرتے اس طرح کا. مطلب اٹ ڈزنٹ میٹر, نماز اسلام سب کا ایک ہی ہے نا, قرآن ایک ہے, لیکن اتنی حد تک وہ گیا, کیونکہ یہ کیا ہے, یہ ایک فیکٹریز ہے. میں کہتی ہوں آج کل, پہلے لوگ کہتے تھے کہ جو قبضہ گروپ کرنا ہے نا تو وہاں قبر بنا لیں. آج کل اگر قبضہ آپ نے کرنا ہے تو آپ ریلیجن کو یوز کر لیں. تو جب اس لیول تک کوئی ویٹنگ ہی نہیں ہے, اور پھر جو حضرات یہاں پہ ہیڈ بنے ہوئے ہیں ان کی کہنے کو پبلک سرونٹ ہے, کچھ لوگ اسے ڈینائی کرتے ہیں, لیکن فیکٹ از نہ ان کی کوئی ٹریننگ ہے, نہ ان کی کوئی ویٹنگ ہے, اور نہ ان کے لینے دینے کا چندے کا کوئی حساب کتاب ہے, کچھ نہیں پتہ. اور یہ بھی نہیں پتہ کس کے پاس اتنا ٹائم ہے. ٹائم تو ہے, سوچنا چاہیے کہ یہ ادھر کیا پڑھاتے ہیں, بچوں کو کس طرح ٹرین کر رہے ہیں. تو کیا صرف انہیں اس سوسائٹی کے لیے ٹرین کر رہے ہیں کہ کل کو انہوں نے بھی شہید ہونا ہے, یا ان کو ایک ہارڈ لائنر توجہ دے رہے ہیں. اور انٹرسٹنگلی فیمیل ملیٹنٹس یہ جو ہیں وہ خالی ریلیجس آرگنائزیشنز میں نہیں ہیں, یہ مین سٹریم آرگنائزیشنز میں بھی ہیں. وہ اس طرح ہیں کہ وہ ایز اے ویمن ان کا جو ٹریننگ ہوئی ہے, جو انہوں نے سوشل میڈیا اور دوسری طرح لٹریچر پڑھی ہے, تو وہ خود فیل کرتی ہیں کہ ہم سوسائٹی میں ایک آؤٹ کاسٹ ہیں, اور اس سوسائٹی کو ٹھیک کرنے کا حصہ یہ ہے کہ ہم ان لوگوں سے اٹیچ ہوں جو خود سو کالڈ جہاد میں مبتلا ہیں یا کرنا چاہتے ہیں, اور پھر ہم اس کو حصہ لے کے اس کو ٹھیک کریں سوسائٹی کو. اچھا, جینڈر ڈائنامکس نگلیکٹ ہوتی ہیں, آپ نے بھی یہی ڈسکس کیا, اور ہم دیکھتے بھی یہیں کی ڈسکس ہوتی ہیں. کاؤنٹر ٹیررزم ایفرٹس جو اسٹیٹ کی طرف سے ہوتی ہیں, اس میں کس طرح اس چیز کو انکارپوریٹ کیا جائے کہ دیکھیں صرف میلز نہیں ہے, ریکروٹمنٹ کے اندر بہت زیادہ خواتین کا عمل دخل ہوتا ہے, فنڈ ریزنگ میں ہوتا ہے, وہ نارمل اس میں بھی آپ کے آرگنائزیشنز میں ایک تو ایکسٹریمسٹ آرگنائزیشن ہے, اس کے علاوہ وہ سوسائٹی کا پارٹ بھی ہیں. تو کیا چینجز لانی چاہیے ان کاؤنٹر ٹیررزم ایفرٹس ٹو بیلنس دس آؤٹ کہ جینڈر ڈائنامکس افیکٹ نہ دیکھیے, کریں؟ ہم پاکستان از اے سگنیٹری از ویری مچ کنسرن ود دا ویمن پیس اینڈ سیکورٹی ایجنڈا, جو کہ گلوبل ایک ایجنڈا ہے. ہمارے ہاں اب جینڈر جو بیسڈ ہے اس کو کافی بہتر کیا جا رہا ہے. جو بھی ادارے ہیں جو کاؤنٹر انسرجنسی سے ڈیل کرتے ہیں ان میں فیمیل کا انپٹ بہت ہے, اس میں ان کی ریکروٹمنٹ بھی ہو رہی ہے. بٹ پھر بھی میں سمجھتی ہوں کہ جینڈر بیسڈ ٹریننگ اور اویئرنیس جو ہے وہ ابھی ہماری کاؤنٹر ٹیررزم نہیں ہے اپروچ. ہم لوگ کہنے کو تو 10 عورتوں کو ٹیبل پہ بٹھاتے ہیں, بٹ کیا ان میں سے 2 کی بات یا 4 کی سن کے 1 کی بات پالیسی میں ریفلیکٹ ہوتی ہے؟ وہ نہیں ہوتی. اور اگر ہوتی بھی ہے تو کیا وہ خواتین جن کو کاؤنٹر انسرجنسی, کاؤنٹر ٹیررزم یا لا آپریشن میں, کیا ان کی ٹریننگ اس طرح ہے کہ وہ فیمیل جو دوسری سائڈ پہ ہے, جو ملیٹنسی کا حصہ ہیں, انہیں ریچ آؤٹ کر سکیں؟ ہماری بہت بہادر خاتون ہیں جو کہ پولیس میں ہے, آرمی میں ہے, انٹیلیجنس میں ہے, میڈیکل کور میں ہے, جو ہر چیز کے لیے تیار ہے. بٹ ایک میں نے ہمیشہ نوٹ کیا کہ وہ خواتین کو جو فیمیل ایکسٹریمسٹ ہیں ان کے ساتھ ان کی ٹریننگ نہیں ہے کہ انہوں نے ان سے کیسے بات کرنی ہے. ان کو بس یہ ہے کہ یہ آرڈر ہیں, یہ ہیں, اور آپ کو ہم نے لے کے جانا ہے اندر. ان کو انوالو کیسے کرنا ہے, ان کو میوٹیٹ کیسے کرنا ہے, یہ ٹریننگ آئی تھنک پاکستان کے لیے بہت ضروری ہے. اور اس میں جینڈر بیلنسنگ کا سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ ایک جب اپروچ بھی بنائیں تو آپ یہ ضرور سوچ کے بنائیں. پہلے ایک بلائنڈ اپروچ نارملی اسٹیٹس کی ہے اراؤنڈ دا ورلڈ کہ جی زیادہ جو ٹیررسٹ ہیں وہ میں نہیں ہیں. یہ بالکل غلط ہے. آپ کو ہر لیول پہ سوچ کے ایک کاؤنٹر ٹیررزم آپریشن اور وہ کرنا چاہیے, اور اس کے جو اثرات ہیں ان کو بھی دیکھنا چاہیے. کیونکہ اگر آپ اوور آل ایک ہولسٹک پالیسی نہیں بنا رہے, کہنے کو تو بنا رہے ہیں لیکن اتنے روڈ بلاکس ہیں. وہ کہتے ہیں نا, دیر از اے گیپ بٹوین دا ول اینڈ دا وے. بالکل. آپ کی ول نہیں ہے یا سوچ نہیں ہے, سوچ بھی ہے, پالیسی پرسیپشن ایک ہے, پریکٹس دوسری ہے. تو ہمارے یہاں بہت ہم نے مائل سٹونز اچیو کیے ہیں کاؤنٹر ٹیررزم میں, لیکن ابھی بھی جو کاؤنٹرنگ وائلنٹ ایکسٹریمزم ہے وہ ہمارا ویک پارٹ ہے. ہم کہنے کو نیریٹو بلڈنگ سب کر رہے ہیں اور کرنی بھی چاہیے, اچھی بھی ہے, لیکن بات پھر وہی ہے کہ نیریٹو کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ دوسرے پہ اپنا نیریٹو امپوز کریں. نیریٹو کا یہ مطلب ہے کہ جہاں آپ اپوزٹ سائڈ پہ جا رہے ہیں تو ان کی 10 اپنی باتیں بتائی ہیں تو 6 ان کی سنیں,
اور 6 ان کی سن کے کوئی ایسا طریقہ لائیں کہ آپ کی 8 پوری ہو جائیں. نہیں, ان کو امپلیمنٹیشن کے تھرو دکھایا جائے کہ یہ دیکھیں ہماری پالیسی, ہماری سوچ بہتر ہے فار یو اینڈ فار اس اینڈ فار ایوری ون انوالوڈ, بالکل فالو دس, ہم سارے اسی کی طرف ہیں. راشد بھائی ججوا صاحب کے ساتھ بھی میری بات ہو رہی تھی کہ انہوں نے یہی کہا کہ دیکھو غربت ایک بہت بڑا انسینٹو ہوتا ہے, اکنامک انسینٹو ہوتا ہے کہ لوگوں کو وہ سستے میں ریکروٹ کرتے ہیں. اب آپ کی آرگنائزیشن لیٹس سے ایکسٹریمسٹ آرگنائزیشن ہے کوئی, اس میں 10,000 مرد ہیں. آبویسلی جو ان کی امیڈیٹ فیملیز ہیں, اور جنرلی آپ اکنامک ایشوز کی وجہ سے فیملیز کی وجہ سے ہی آتے ہیں کہ یار میں نے اپنے گھر بار کو جلانا ہے, بالکل. تو اس 10,000 کے ساتھ 10,000 فیمیلز بھی آ گئی, بالکل ایسوسیٹیڈ ہیں. تو کاؤنٹر, آپ نے جس طرح کا کاؤنٹر ٹیررزم ایفرٹس کے اندر فیمیل ڈائریکٹڈ اسٹریٹجیز بھی ہونی چاہیے کہ ان کو کیسے ایڈریس کیا جائے. ابھی افغانستان میں طالبان کی ڈیفیکٹو گورنمنٹ ہے, ٹھیک ہے, دے ٹوک اوور ان ٹو 2021 اور وہ واپس آ گئے. دے بن ڈوئنگ اے جاب, جیسے بھی کریں, اچھی ہے بری ہے, ان کے پاس بھی بہت ہرڈلز ہیں. یہ کس طرح افیکٹ کر رہی ہے ٹیررسٹ اور پراکسی ایکٹیویٹیز کو ان پاکستان یا ان دس ریجن, بیکاز غربت ہے وہاں پہ, دے آر ولنگ ٹو ٹیک منی ٹو ڈو اے جاب. ادھر دیر از اے لاٹ آف روم فار ڈفرینٹ آرگنائزیشنز جو ٹوٹی ہوئی بھی ہیں, ISKP بھی ہے. تو ان کے بعد پراکسی وارفیئر دوبارہ سے ریسرچ ہوئی ہے آپ کے خیال سے؟ بہت زیادہ ہوئی ہے, اور آپ یقین کریں کہ جب ریسرچ میں کچھ ایسی خواتین سے بات ہوئی کہ وہ ایک ہمارے ہاں بہت انفارچونیٹلی سیگمنٹ آف سوسائٹی ہے جو افغان طالبان کو ایک این آئیڈیل اسٹیٹ کا ماڈل دیکھتے ہیں. اور جب فال آف کابل ہوا تو مولانا عبدالعزیز نے اپنے مدرسے کے اوپر ان کا جھنڈا لہرایا. اس وقت ان کو کافی اگنور کیا گیا اور ان سے پھر مطلب کر کے انہوں کنونس کر کے انہوں نے اتار بھی دیا. لیکن اگر آپ ان سے تو نہیں, ان کے سے ریلیٹڈ خواتین یا ان سے بات کریں تو وہ سمجھتے ہیں کہ جی اس سے آئیڈیل کچھ نہیں ہے. ایک سکسیس سٹوری ہے جس میں خواتین کو وہ پارٹ مل رہا ہے جو کہ ملنا چاہیے تھا, کہ ان کی ایجوکیشن پیورلی اسلامک ہو, وہ اپنا جو کام کریں وہ محرم کے ساتھ ہو, وہ جو ان کا جو میل جو بریڈ ارنر ہے وہ جو ہے میل ہو. اس طرح کی سوسائٹی میں ہمیں جہاں پہ آپ کی عزت محفوظ ہو, تو یہ ایک بڑا ایک نقطہ نظر ہے. پاکستان میں جو TTP کی ریسرچنس دوبارہ ہو رہی ہے اس میں سب سے بڑی پرابلم یہ آئی ہے کہ پاکستان سے جب بڑے کامیاب آپریشن ہوئے تو یہ پش آؤٹ ہو گئے انٹو افغانستان. تو افغانستان خود ایک لالیس تھا, تو اس میں ایک سینچریز کے طور پہ یہ رہتے رہے. اب جہاں پہ جب ہمارے پاس افغان حکومت ڈیفیکٹو جو بنی ہے, تو ہم سب کو پتہ ہے کہ پاکستان وانٹس پیس ان افغانستان. تو جو بھی ڈیفیکٹو یا ریکگنائزڈ ہو, پاکستان نے اس سے تعلقات کا بیس لائن یہ ہے کہ ہم آپ کے لیے خطرہ نہیں ہیں اور آپ ہمارے لیے نہیں, اور دوسرا ہم آپ کی کنٹریبیوٹ کرتے ہیں ڈیولپمنٹ میں. تو یہ بات بڑی اچھی ہے, روابط چل رہے ہیں. لیکن ان کا جو نیکسس ہے TTP کے ساتھ, تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ, جنہوں نے اٹیک شروع کر دیے بڑے لاسٹ 3 ایئرز میں جو اٹیک ہوئے ہیں, اس سے پہلے پچھلے 7 سال میں نہیں ہوئے تھے, 14 کے بعد سے 18. تو اتنی پیک جو آئی ہے اس میں مسئلہ یہ ہوا کہ پاکستان نے تحریک طالبان کو بھی انگیج کیا تھرو افغان طالبان کہ آپ ملیٹنسی چھوڑیں, آپ لا اینڈ آرڈر کی طرف آئیں. جو آپ کی بروٹل جیسے کہ APS کا تھا اس کو آپ فیس کریں آ کے. پہلے کچھ لوگ تو انہوں نے کیے تھے اسے کنوکٹ کہ آپ ان کو فکس کریں, تو ہم کسی درمیان کا رستہ لائیں. ہوا یہ کہ انہوں نے افغان طالبان کا کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان کا کنٹرول نہیں ہے, کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان کی جو ریلیشنز ہیں وہ اتنے ڈیپ ہیں, جیسے کہ القاعدہ کے ساتھ بھی اتنے ڈیپ ہیں کہ ان کو کٹ نہیں کیا جا سکتا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی جو تحریک طالبان ہے, جو ریسرچ کہتی ہے کہ وہ تو خود ہی ISIS کے ساتھ بھی کنیکٹڈ ہے, اور اس کی صرف ISIS نہیں ہے, اس کی تو انڈیا سے اور ہمارے اور بھی ممالک کے ساتھ اب ہے, جو کہ وہ اب فرنٹ ہے. دے ہیو ایوالوڈ انٹو این انڈیپینڈنٹ پراکسی, جو کہ دوسرے ملک میں بیٹھ کے بھی ایک انڈیپینڈنٹ پراکسی ہے جو دوسرے ممالک کے لیے استعمال ہو رہا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنا فائدہ بھی سوچ رہے ہیں. ان کا اپنا فائدہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں جو نیولی مرج ڈسٹرکٹس ہیں ہمارے 6 ہیں انٹو مین اسٹریم KP, اس کو ریوائز کر دیں. اب اس کو ریوائز کرنے میں انہوں نے کیا لینا ہے؟ وہ کہتے ہیں جی اس میں ہم اپنا اسلامک سارٹ آف گورننس لائیں گے. یہ وہی برانڈ ہے جو TTP کے ملا فضل اللہ نے
TNSM کے ذریعے جو تھا نا نظام عدل سوات میں جو تھا، اور اس کے بعد وہ میوٹیٹ ہو گیا اتنا زیادہ وائلنٹ پہ. آپ کو سب پتہ ہے کہ کس طرح سر کاٹ کے انہوں نے خون چوک تک بنایا، پولیس پہن کے وہاں پہ کاٹے، اور سارے مطلب اس کے بعد ہمارے آپریشن اس وجہ سے یہ وہاں گئے. اب اگر اس کا آپ امپرنٹ دیکھیں، حیرت کی بات تو نہیں ہے کہ ابھی بنو میں پچھلے دنوں ابھی بھی ان کے وہاں طالبان، تحریک طالبان کے کچھ ان آفیشلس پھرتے ہیں، اور انہوں نے اس علاقے کے امپورٹنٹ ریلیجس لیڈرز کو انگیج کیا، اور انہوں نے کہا جی یہ جو خواتین NGOs میں نہیں جائیں گی. پھر انہوں نے کہا جی جو خواتین کی ایجوکیشن ہے وہ بند کریں. پھر انہوں نے کہا جی خواتین کی موبلٹی اور ڈریس کوڈ، حالانکہ وہاں تو کلچرل ڈریس کوڈ اسلامک ہے، اس کو بھی جی ہم کنٹرول کریں گے. اور اسی طرح انہوں نے کہا جی یہ جو ایڈورٹیزمنٹس ہے بل بورڈ پہ، جیسے نیسلے کا ہے، ادر کوئی خواتین کا تھوڑا بہت ہے، اس کو بھی کالا کر دیا. پھر انہوں نے کہا جی یہ جو بیوٹی پارلرز ہیں یا جو ڈریسز جہاں بیچتی ہیں خواتین کے، ان کو بھی بند کر. یہ اب آپ دیکھیں مین اسٹریم پاکستان میں یہ ہو رہا ہے. تو اس کا کیا ٹرینڈ ہو رہا ہے؟ اس کا ٹرینڈ یہ ہے کہ وہ جو سوچ ہے وہ واپس آ رہی ہے. یہ صرف افغانستان اور بارڈر کے ایریاز میں نہیں ہو رہا تھا، یہ پاکستان کے اندر، یہ پاکستان کے اندر ہو رہا ہے. ابھی کوئی پچھلے سال کی بات ہے، آپ میڈیا کی رپورٹس نکال کے دیکھیں، ہاؤ the بنو in the people have turned into that, you know, they because they feel that is the only system. وہ اتنا آئیڈیلائز کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ جی ہماری بچیوں کے لیے، ہمارے مطلب اسلامی نظام کے لیے، جیسے ہم آپ بات کر رہے ہیں کہ سوشل میڈیا بڑا جی یہ تو مطلب غیر مہذب باتیں کراتا ہے، تو اس کو بند کریں، موبائل بھی بند کریں. تو یہ ہوا ہے، اور اس کے اگینسٹ کچھ ایکشنز ہوئے، ان سے ڈائلاگ ہوا، لیکن یہ سوچ اب اس میں پنپ رہی ہے. اور اس میں اسی لیے پنپ رہی ہے کہ جو تحریک طالبان ہے وہ مین اسٹریم انڈیپینڈنٹ پراکسی فنڈڈ بائی آؤٹ سائڈ ہائیلی فنڈامنٹلسٹ ان دیئر آرگنائزیشن، وہ موجود ہے پاکستان میں. پاکستان میں اگر نہیں موجود تو اس کی مطلب بیس لائن ادھر باہر ہے، تو اس کے ٹینٹیکلز ہیں، اس کے سلیپر سیلز ہیں، اس کی آئیڈیالوجی پھیل گئی ہے، اور اس میں خواتین کافی حد تک شامل ہیں. حالانکہ خواتین 80% ان سے امپیکٹ ہو رہی ہیں، لیکن 20% ایسی خواتین ان ایریاز کی ہیں جو کہ ان کی بائی دیئر چوائس دے ہیو بیکم پارٹ آف دیٹ. اوبویسلی ہمارے پاکستان میں جو فیمنسٹ آئیڈیالوجی بھی پھیل رہی ہے، جب بھی آپ کی آئیڈیالوجی یا آپ کی تھاٹس اور فلاسفی کے اگینسٹ کوئی چیز آتی ہے، تو آپ کی فلاسفی آئیڈیالوجی گرو کرتی ہے اس کو اپوز کرنے کی. تو یہ کنزرویٹو لوگ ہی ہوں، ان کے ہسبینڈز، ان کے مردوں کی جو بھی آئیڈیالوجی ملتی جلتی بھی ہو، جب آپ دیکھتے ہیں فیمنسٹ ایجنڈا کیا ہے، لبرل ایجنڈا جو پاکستان میں پھیل رہا ہے سوشل میڈیا کے تھرو، تو اپوز کرنے کے لیے آئی ایم شیور خواتین بھی اپنی جگہ پہ کھڑے ہو کے پورا انوالومنٹ اپنی شو کرنا چاہتی ہے اپنے ملک کے لیے، اپنی آئیڈیالوجی کے لیے، اپنے نظام کے لیے. تو اس میں آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ خواتین کی طرف سے بھی آبویسلی ایکسیپٹنس ہوگی ان رولز اور ریگولیشنز کی. لیکن وہ جو 80% ہے دے آر اگینسٹ دس، بٹ 20% وہ کہتے ہیں نا جب مائنورٹی از ویری لیتھل، اف مائنورٹی کو آپ ہینڈل نہیں کر سکے نا تو آپ اپنے پیس اینڈ اسٹیبلٹی نہیں مینٹین کریں گے. یہ مائنورٹی کی ہمیشہ سوچ ہوتی ہے کہ اگر وہ ولنریبلٹیز کو وائلنس کے ساتھ، میں یہ سمجھتی ہوں ولنریبلٹی اینڈ وائلنس 2 ویز، اف دے آر مکسڈ دے کریٹ اے ہیوک. اور اگر آپ 10 خواتین میں سے 8 صحیح ہیں اور 2 لیتھل اور وائلنٹ ہیں، وہ 8 کو مار سکتی ہیں، وہ 8 کو نیچے لگا کے اپنے ساتھ چلائیں گی. تو یہ اب آپ دیکھ لیں بائی فورس بھی ہے. لیکن آپ کو ساتھ ساتھ یہ ضرور ہمیں سوچنا چاہیے کہ اتنے بھی حالات مطلب بلیک نہیں ہیں. پاکستان میں انہی علاقوں سے خواتین پچھلے جب سے یہ آپریشن کمپلیٹ ہوئے، پیس واپس آیا، وہاں پہ انجینئرنگ یونیورسٹیز ہیں، میڈیکل یونیورسٹیز ہیں، اور بڑی مین اسٹریم میں آئی ہیں بچیاں، اور انہوں نے بہت زیادہ مطلب کہ کمیونٹی کا کام کیا، تو وہ بہت رجسٹ کرتی ہیں. تو اس میں پاکستان میں پراکسیز فیمیل کو کرش کرنا پازیٹیو کو بہت مشکل ہے. تھینک یو ڈاکٹر شبانہ، آپ آئیں ہمارے ساتھ. دس واز اے لولی کانورسیشن، ویری انفارمیٹیو فار می پرسنلی. Thank you for watching the show. If you have any questions, put them down in the comments below and we'll meet again next week. Assalamu alaikum.